الیکشن کا سجے گا میدان، تیار ہو گئے سیاستدان، کون کس حلقے سے انتخابی میدان میں اترے گا؟ کاغذات نامزدگی کی وصولی اور جمع کرانے کا سلسلہ جاری۔ جنوبی پنجاب بھر میں الیکشن کمیشن دفاتر میں گہما گہمی، کاغذات جمع کرانے کی کل آخری تاریخ، 23 دسمبر کو ابتدائی فہرست آویزاں ہوگی۔ کاغذات نامزدگی وصول اور جمع کرانے کا دوسرا روز، ملتان سے شیخ طارق رشید، رانا محمود الحسن نے قومی اسمبلی کی نشستوں پر کاغذات جمع کرا دیے۔ این اے نواسی میاں والی سے عبید اللہ شادی خیل نے کاغذات جمع کرائے۔ جنوبی پنجاب کے دیگر حلقوں میں بھی کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری۔ این اے 169 رحیم یار خان، باہر سے آنے والوں کی جنت، حلقے میں ایک بار پھر سے سیاسی تبدیلیاں رونما۔ مخدوم سید احمد محمود کے بیٹے مخدوم مرتضی محمود قسمت آزمائیں گے۔ معین آباد کے مخدوموں نے بھی امیدوار تبدیل کر لیا۔ مخدوم معین احمد کے بجائے مسعود عالم سیاسی میدان میں اتریں گے۔ انوکھا امیدوار بھی سیاسی میدان میں کود پڑا۔ مظفر گڑھ سے چائے فروش نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ حلقہ پی پی 268 سے انتخابی دنگل میں اترنے کا اعلان۔ اشفاق حسین بھٹی کا کہنا ہے مقامی سیاستدانوں سے مایوس ہو کر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا۔ این اے 149 ملتان کا سب سے اہم حلقہ، اہلیان حلقہ برسوں سے بنیادی سہولیات سے محروم، پینے کے لیے صاف پانی اور سوئی گیس تک دستیاب نہیں، سیاستدان ناکام رہے، نگراں حکومت ہی بہتر ہے، مکین پھٹ پڑے۔ بہاولپور کا حلقہ این اے 168 خصوصی اہمیت کا حامل، ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی، ٹبا بدرشیر مسائل میں سر فہرست، 35,000 ووٹ رکھنے والے شہری حلقے میں سیوریج سسٹم ہی موجود نہیں، صحت کی سہولیات نہ ہی پینے کا صاف پانی دستیاب۔ حلقہ پی پی 87 میاں والی میں سہولیات کا فقدان، صحت کے بنیادی سہولیات کی بھی عدم دستیابی، پانی اور سیوریج کے مسائل، شہری نگراں سیٹ اپ سے مطمئن۔ حلقہ مکینوں کا کہنا ہے نگراں وزیر اعلیٰ شعبہ صحت میں بہتری لا رہے ہیں۔ الیکشن کے حوالے سے سیاسی جوڑ توڑ، پیپلز پارٹی نے ملتان میں تحریک لبیک کی وکٹ اڑا دی۔ اسلم ڈوگر کو پیپلز پارٹی میں شمولیت پر مبارکباد، ہماری جماعت کی سب سے زیادہ قربانیاں ہیں، سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کی گفتگو۔ عام انتخابات، امیدواروں کے اثاثوں کی اسکروٹنی، ایف بی آر ملتان نے کام تیز کر دیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ریجنل ٹیکس مختار حسین کہتے ہیں واجبات کلیئر ہونے پر این او سی جاری کیے جا رہے ہیں، انتخابی عمل میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ الیکشن میں حصہ لینے والے امیدواروں کا ٹیکس ادا ہونا چاہیے، ای پے کے ذریعے ٹوکن ٹیکس کی ادائیگی پر 5% رعایت ہے۔ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر ملتان خالد حسین قصوری کہتے ہیں ریکوری کے لیے جنرل ہولڈ اپ بھی کیا جائے گا۔ کام کام بس کام، محسن سپیڈ کا ایک اور احسن اقدام، اب محفوظ سفر اور منزل پر پہنچنا بھی ہوگا آسان۔ پنجاب میں 2600 کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر و مرمت کی منظوری، مختلف اضلاع میں 105 سڑکیں بہترین معیار کے مطابق بنے گی۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں روڈز بحالی پروجیکٹ پر رپورٹ پیش کی گئی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی شعبہ لائف سٹاک پر خصوصی توجہ، جنوبی پنجاب کی محرومیوں کو دور کرنے کے لیے بڑا اقدام، بہاولپور ڈویژن میں چولستان کو میڈ زون قرار دے دیا، 4 پروگرامز کے تحت لائف سٹاک کو فروغ دیا جائے گا۔ ملتان میں سگنلز بند، ٹریفک مسائل آؤٹ آف کنٹرول، شہر کی اہم شاہراہوں پر ٹریفک روانی بری طرح متاثر، کچہری چوک ایس پی چوک پر اکثر ٹریفک بلاک رہتی ہے، حادثات معمول، رکاوٹیں لگانے پر شہریوں کے تحفظات، مستقل حل کی اپیل کرتی۔ کوٹ چٹھا میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام مسائل کا شکار، خستہ حال عمارت میں خواتین کے لیے کوئی سہولیات دستیاب نہیں، خواتین کے بیٹھنے کا انتظام نہ ہی واش رومز ہیں، انتظامیہ کے مطابق اچھی جگہ پر عمارت کے حصول کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔
بستی ملوک کا ڈسپوزل بند، گندا پانی گلیوں میں بہنے لگا، تعفن میں سانس لینا محال، وبائی امراض پھیلنے لگے، حفاظتی اقدامات نہ ہونے کے سبب ڈسپوزل جانے نکلنے لگا۔ الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق ابھی بھی کچھ نہیں کر سکتے، سی او ضلع کونسل کا موقف۔ سیمنٹ کی بوری 1260، سریا 240 روپے کلو ہو گیا۔ شہر سلطان میں تعمیراتی سامان کی قیمتوں کو پر لگ گئے، اپنی چھت کا حصول شرمندہ خواب نہ ہونے والا، حکومت سے موز اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ۔ انٹرمیڈیٹ کے دوسرے سالانہ امتحانات، جنوبی پنجاب بھر کے تعلیمی بورڈز کی طرف سے نتائج کا اعلان۔ ملتان بورڈ میں کامیاب طلبہ کی مجموعی شرح 40% رہی، ڈیجی خان میں کامیابی کا تناسب 40.57% رہا، بہاولپور بورڈ میں کامیابی کی شرح 37.76% رہی۔ ملتان کے شہریوں کی طرف سے ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کا سلسلہ جاری، سی ٹی او راؤ نعیم شاہد کا جنا پارک کا دورہ، سینٹر میں فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ۔ راؤ نعیم شاہد کا کہنا تھا سہولیات کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ خصوصی افراد خصوصی توجہ کے حقدار، ملتان میں بصارت سے محروم بچوں کے لیے ٹریننگ، 6 روزہ ٹریننگ میں بچوں کی کثیر تعداد میں شرکت، کھانے پینے کا طریقہ سکھایا گیا، سفید چھڑی کی اہمیت بارے بھی بتایا گیا۔ مسیحی برادری کی خوشی میں سب برابر کے شریک، جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ میں کرسمس کے حوالے سے کیک کاٹا گیا۔ ایڈیشنل سیکریٹری محمد فاروق ڈوگر، ڈپٹی سیکریٹری عبدالصبور ٹھاکر کی شرکت، مسیحی ملازمین کو پھول بھی پیش کیے گئے۔ اور پھول دیکھیں اور پھولوں کی طرح مسکرائیں، کنٹونمنٹ بورڈ ملتان کے زیر اہتمام شہریوں کو پھول دکھانے کا اہتمام۔ 23 دسمبر کو گل داؤدی کی 16ویں نمائش کینٹ گارڈن میں ہوگی، کٹ فلاور کے مقابلے بھی ہوں گے۔